ہاں، اگر مفتی بدر عالم صاحب جو ہمارے استاذ گرامی ہیں اور آج کل پرنسپل کی کرسی پہ جلوہ افروز ہیں، ان کی بات کریے گا تو ان کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ شاید آج کل زیادہ جلال میں ہیں، اور ان کا جلال جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ نہیں، ان کے لیے کم سے کم مفید ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مولانا بدر عالم صاحب قبلہ جو ہیں، ان کی جو زبان ہے یا ان کا جو رویہ ہے، اس سے ہمارے خود اشرفیہ کے جو ہمارے اکابر علماء ہیں، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ہیں، علامہ محمد احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہم ہیں، سربراہ اعلیٰ صاحب ہیں، اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں وہ خود ان سے پریشان رہتے ہیں، ان کی زبان اور ان کے بیان سے پریشان رہتے ہیں کہ کب کہاں بول دیں، ان کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ بھی بول سکتے ہیں، جب منہ میں جو آیا بول سکتے ہیں، تو وہ لوگ خود پہلے سے بھی ناراض تھے۔ اس کے علاوہ بھی ایک حلقہ تھا جو اشرفیہ کے جو خلاف، جو محدث کبیر یا دوسرا جو حلقہ ہے اشرفیہ کے اینٹی جو حلقہ ہے، وہ حلقہ جو ہے اس وقت نشانہ بنایا ہوا تھا مفتی بدر عالم صاحب کو اینڈ کمپنی کو، اور ان کو جو ہے مفتی بدر عالم صاحب جو ہیں یا ان کے جو بعض احباب ہیں، ان کو ذرا اشرفیہ میں نسبتاً زیادہ آزاد خیال مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لوگ جو ہے، جب صوفی کانفرنس ہو رہی تھی تو صوفی کانفرنس میں یہ لوگ سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے۔ صوفی کانفرنس میں اشرفیہ کے ایک بڑے عالم ہیں علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب، وہ پورے طور پہ پتہ نہیں کیوں ناراض تھے صوفی کانفرنس سے، وہ پورے طور پہ اس کی مخالفت پہ آمادہ تھے، جن کے بڑے اثرات ہیں اشرفیہ مبارک پور میں، اور یہ سارے حضرات جو ہے آنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہوتے ہوتے وہ آخر میں نہیں آئے۔ اسی طرح ایک زمانے میں جب یہ دعوت اسلامی کو آپ جانتے ہیں، دعوت اسلامی کو جب اہل سنت و جماعت کے علماء نے یا بریلوی علماء نے جب اس کا پورے طور پہ بائیکاٹ کر دیا تھا، اختر رضا خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور بہت سے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اس وقت مفتی بدر عالم صاحب نے جو ہے اس کا سپورٹ کیا، اور بھی اشرفیہ والوں نے سپورٹ کیا۔ تو ان کے جو اینٹی گروپ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ مفتی بدر عالم صاحب کو دعوت اسلامی والوں نے بہت پیسے دیے ہیں اور پیسے دے کر کے ان سے اپنا سپورٹ کروایا ہے۔ تو کل ملا کے ایک حلقہ تھا اشرفیہ کے مخالفین کا، یا مخالفین کی جو ہواخیزی تھی جو بریلوی حلقے میں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مفتی صاحب جو ہیں یہ ذرا تھوڑے پیلے ٹائپ کے سنی ہیں، اور ایسے آدمی کو پرنسپل تھوڑا بننا اشرفیہ کا یہ مناسب نہیں ہے۔ اشرفیہ جو ہے مسلک اعلی حضرت کا ادارہ ہے، تو اس میں بالکل سنی پکا آدمی ہو۔ ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ خانقاہ رفیع آتے جاتے ہیں، تو ایک الزام یہ بھی تھا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 2007 میں بریلی میں جو میرا عرس ہوا تھا، 2007 میں میرا ایک مضمون چھپا تھا، اس پہ ہنگامہ جو ہوا، اور بریلی شریف کے اسٹیج پہ لوگوں نے اعلی حضرت کا ذکر کم کیا، میرا ذکر زیادہ کیا، تو عرس میرا نام کر دیا۔ اور علامہ مقبول احمد سالک مصباحی نے جو ہے فون کر کے بتایا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ لوگوں کا عرس مرنے کے بعد ہوتا ہے، آپ کا جیتے جی جو آپ کا عرس ہو گیا بریلی شریف میں۔ تو جو یہ عرس ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ میرا ایک مضمون چھپا تھا جامع نور میں 2007 میں، اس کو لکھوایا تھا مفتی بدر عالم صاحب نے 2004 میں۔ اس مضمون کا پورا آئیڈیا جو ہے مفتی بدر عالم صاحب کا ہے۔ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ جو ہے گئے تھے، سری لنکا گئے تھے اور کہاں دورے پہ گئے تھے، وہاں سے جب ہو کے آئے، میں اس وقت وہاں زیر تعلیم تھا، 2003 کی بات ہے، 3 یا 4 کی، جب وہاں سے ہو کے آئے تو انہوں نے مجھے بلایا، 3 کی بات ہے، مجھے بلایا، کہا کہ یار بریلویوں نے ناک میں دم کر دیا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کو تو اتنا سر پہ اٹھا لیے ہیں سب، کہنے لگے کہ میں وہاں پہ تقریر کرتا تھا، اور جس تقریر میں اعلیٰ حضرت کا اگر نام بھول گیا، میں نام نہیں لیا، تو کہتے تھے سر وہاں پہ کہ جو بریلوی تھے وہ کہتے تھے کہ آپ نے اس تقریر میں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا بھائی ہم نے اللہ رسول کا نام لیا نا، اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا، اللہ رسول کا نام لیا، خواجہ صاحب کا نام لیا، غوث کا نام لیا، اتنا کافی نہیں ہے؟ ارے یار کیا تم لوگ نماز میں بھی اعلیٰ حضرت کا نام لوگے کا؟ تو بولے کہ یہ اتنا غلو ہوتا جا رہا ہے بریلیویت میں، جو یہ نماز میں بھی یہ کچھ دنوں کے بعد مطالبہ کریں گے کہ نماز میں اپنے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا، یا سلام پھیرتی ہے اپنے اعلیٰ حضرت کا سلام نہیں پڑھا، پہلے سلام کیجیے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، فوراً کھڑا ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھیے۔ بولے یار ناک میں دم کر دیا ہے، اس غلو کے خلاف لکھنے کی ضرورت ہے، اس کو پورا لکھو۔ اور پورا انہوں نے خاکہ دیا، اس خاکے کی بنیاد پہ میں نے وہ مضمون لکھا، اور جب مضمون لکھ کر دکھایا ان کو دکھایا، مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب کو دکھایا، یہ لوگ خوشی سے اچھل گئے، اور مفتی صاحب نے کہا کہ جیسا میں چاہتا تھا اس سے کہیں تم نے بہتر لکھ دیا، بہت اچھا لکھا ہے۔ مفتی بدر عالم صاحب نے اور مولانا مبارک صاحب نے فوراً کہا کہ اس کو خوشتر کے پاس بھیج دو، جامع نور میں بھیج دو۔ اچھا، ہمارے علامہ مبارک حسین مصباحی صاحب کے پاس خود اپنا رسالہ موجود تھا، اشرفیہ مبارک پور زندہ باد، ان کے ہاتھ میں رسالہ تھا، اس کے ایڈیٹر تھے، اس میں نہیں چھاپا، دلی بھیج دو، دلی میں بھجوا دیا۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ خوشتر صاحب کی میز سے وہ مضمون کبھی ملتا تھا، کبھی غائب ہوتا تھا، کبھی انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار نظر ثانی کر لیجیے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ مؤخر ہوتا رہا۔ وہ مضمون چھپا 2007 میں، 2007 میں چھپا، اور اس کی بنیاد پہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہو گیا، اور ہمارے یہ دونوں اساتذہ مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار ہو گئے۔
آج جو ہے ہمارے بہت سے بریلوی بھائی، ہمارے مصباحی برادران یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ذیشان مصباحی گمراہ ہو گیا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر ذیشان مصباحی گمراہ ہوا ہے تو یہ گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ مفتی بدر عالم صاحب ہیں۔ مفتی بدر عالم صاحب نے گمراہ کر دیا ہے۔ کل ملا کے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو مفتی صاحب کے خلاف تھا، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے کہ نہیں میں تو بہت پکا والا، کٹر والا اعلیٰ حضرت والا ہوں، پکا والا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا محافظ ہوں۔ اور جانتے ہیں ہماری جماعت میں، اس جماعت میں جو ہے پکا وفادار، پکا سنی، متسلم مضبوط سنی کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے خلاف وہابیت کا، ضلالت کا فتویٰ دے، بیان دے، تحریر دے، وہ پکا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سنا کہ وہ کوئی بیان ان کا خانقاہ عرفیہ کے خلاف آیا، اس بیان کی وجہ سے ہمارا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کا بڑا فائدہ ہوا کہ شفیہ کی جو پرنسپل شپ تھی اس پہ بعض لوگوں کی بحثیں چل رہی تھی، وہ ان کو مل گیا۔ تو یہ تو میں ان کو بہت مبارکباد دوں گا مفتی صاحب کو کہ چلیے کم سے کم ہم کو برا بھلا کہہ کے آپ کو اگر شفیہ کی پرنسپل شپ مل گئی تو بہت مبارک کام ہے، آپ نے بہت مبارک کام کیا ہے۔ تو یہ صاحب جو ہے حضرت مفتی صاحب قبلہ نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، ان کے نہ آنے کی خانقاہ میں ایک اور وجہ آپ کو بتاؤ، یہ تو ایک عمومی وجہ تھی، ایک خصوصی وجہ بتاتا ہوں۔ خانقاہ میں آئے تھے وہ، اور ہمارا مولوی جب جاتا ہے خانقاہ میں تو پیر صاحب کا ہاتھ چومتا ہے، پیر چومتا ہے، یا کم سے کم ہاتھ چومتا ہے، اور پیر صاحب کی اصلاح شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہابیت کس کو کہتے ہیں؟ وہابیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہابیت کی حقیقت کیا ہے؟ وہابیت کی حقیقت یہ ہے صوفیانہ نظام اور اولیاء سے عداوت، اور اس نظام سے بغاوت، اس نظام سے عدم اطمینان۔ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ کی شخصیت جو ہے، ایک اور میں پہلو بتاؤں ان کا، میری ان سے بات ہوئی اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ اقرار کریں گے یا اقرار نہیں کریں گے، لیکن اگر انکار کریں گے تو ہماری طرف سے مباہلہ ان کے لیے تیار ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے ہم سے بتایا کہ یہ پیری مریدی کے بارے میں، شیخ کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے یہ ان کی تحریر نہیں، یہ الحاق ہے، چونکہ ایسے پیری مریدی اور پیر کا ایسا احترام تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کچھ زیادہ ہی اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ تو تصوف کے معاملے میں خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے یہ ان کے لیے ناقابل ہضم ہو گیا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ وہابیت کیا ہے؟ ولایت، اولیاء اور صوفیانہ نظام سے ہضم نہ کرنا، یہ وہابیت ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب جاتے ہیں خانقاہوں میں تو بجائے اس کے کہ خانقاہوں کی جو روایت ہے اس کا احترام کریں، شیخ سے اپنی قلب کے تزکیہ کی تعلیم حاصل کریں، تربیت کی تعلیم حاصل کریں، یہ جا کے پیروں کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر پیر کوئی بے عمل ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، غلطی میں مبتلا ہے تو اس کی اصلاح ہونی بھی چاہیے، لیکن جو پیر خود علم والا ہے، تقوی والا ہے، طہارت والا ہے، جس کے علم و فضل کے آپ بھی گواہ ہیں، جس کے تقوی و طہارت کے آپ گواہ ہیں، اب اس کی بھی اصلاح شروع کر دیے۔ اچھا، اصلاح کس بات پہ کر رہے ہیں؟ وہ اصلاح اس بات پہ کرنے لگے کہ خانقاہ عرفیہ میں سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ اب یہ بات انہوں نے 10 بار سے زیادہ مجھے کہا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، اقامت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بدل دیا جاتا ہے۔ بھائی جب ٹھیک ہے تو بدل کیوں دیا جاتا؟ حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت بدل دیا جاتا۔ بھائی کیوں بدل دیا جاتا؟ ہماری خانقاہ کی اپنی روایت ہے، کوئی ناجائز و حرام ہے؟ بھائی تم بتاؤ، ناجائز و حرام ہے تو ہم بدل دیں، اگر جائز ہے اور ہمارے علماء، ہمارے مشائخ کا توارث ہے اور ہماری خانقاہ میں نہیں، 25 خانقاہ میں، آپ خانقاہ سے کتاب نکلی اس مسئلے پہ، اس پہ دیکھیے بر صغیر کی 25 خانقاہوں کے حوالے ہیں، یہ وہ خانقاہیں ہیں، وہ مراکز ہیں جن کے حوالے ہیں، جن کے حوالے نہیں اس کو الگ ہے، اب اس کی تحقیق کریے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس کو کیوں بدل دیں؟ صرف اس لیے بدل دیں کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے؟ ارے اعلیٰ حضرت جس چیز کو مستحب کہیں وہ واجب ہو جاتا ہے کیا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت جس کو مستحب کہیں وہ کوئی ضرور نہیں کہ مستحب ہو جائے، اگر اس کے استحباب میں اختلاف ہو تو اس کا استحباب بھی مختلف ہی رہے گا، لیکن چلو اگر ہم مان ہی لیتے ہیں مستحب ہے تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جس مسئلے کو مستحب کہا تم اس کو واجب کر کے بدلوا رہے ہو۔ وہ میاں سے جو ہے یہاں جو صاحب سجادہ حضرت ہیں ان سے اس بات کا اصرار کرتے رہے کہ بدلوا لیجیے حضرت، اس کو بدل دیجیے۔ حضرت ایک شریف آدمی ہے، ایک حکیم آدمی ہے، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور جو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ان کو ٹالنا ان کو آتا ہے، ٹالنے کے فن سے کہ کیسے ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ کہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو، بات بھی ختم ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا بھائی آپ کے شاگرد ہیں سب، میں تو جاہل آدمی ہوں، اور آپ کے جو شاگرد ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیجیے، یہ مجھ کو سمجھا دیں گے۔ حضرت نے یہ ٹالنے کے لیے ان سے بات کی، اور یہ صحیح میں سمجھ گئے کہ حضرت جو ہے اپنے مریدوں کے اوپر چلتے ہیں۔ دراصل یہ جن پیروں کو مانتے ہیں، یہ ان پیروں کو، اپنے پیروں کو یہ لوگ اپنے نقش قدم پہ چلاتے ہیں، اس لیے غلط فہمی ہو گئی کہ ہم لوگ بھی شاید اپنے پیر کو اپنے نقش قدم پہ چلاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ جو ناراض ہیں ان کی ناراضگی کی ایک اور وجہ سن لیجیے آپ۔ ایک مولوی صاحب ہیں سیوان کے، کوئی انیس عالم سیوانی کوئی صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی آئینہ صلح کلیت، اور اس آئینہ صلح کلیت میں کتنے لوگ تھے؟ اس میں تھے
مفتی مطیع الرحمان صاحب، اس میں تھے الیاس قادری صاحب، اس میں تھے طاہر القادری صاحب، اس میں تھا ہمارا الجامعۃ الاشرفیہ، اور اس میں تھا ہمارے خانقاہ سید سراوا۔ 5 لوگ تھے اور 5 کو آئینہ دکھایا تھا انہوں نے، آئینہ صلح کلیت، اور 5 کے خلاف و سنیت کی ٹھیکیداری انہوں نے کی تھی۔ لیکن یہ 5 تو نام ہم نے لیا، لیکن مین تھیم ان 5 پہ نہیں تھا، مین تھیم جو اشرفیہ پہ تھا، اور 5 کا غبار اشرفیہ پہ گرایا گیا تھا کہ دراصل صلح کلیت کے ماوا و ملجا اس زمانے میں صلح کلیت کا اگر کوئی مرکز ہے وہ اشرفیہ مبارک پورہ ہے۔ اور اس میں جناب مفتی بدر عالم صاحب قبلہ کی بھی اچھی خاصی خبر لی گئی تھی، ٹھیک ٹھاک خبر لی گئی تھی۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب کا بھی اچھا خاصا حساب ہوا تھا۔ حساب کیا ہوا تھا؟ بدتمیزیاں ہوئی تھیں۔ خانقاہ عارفیہ کو بھی لپیٹ میں لیا گیا تھا، الیاس قادری اور طاہر القادری صاحب کو بھی لپیٹ میں لیا گیا تھا، اور جم کر کے وہ جتنی بکواس جتنا کیا جا سکتا تھا اس میں کیا گیا تھا انہیں صلح کلیت میں۔ بڑا ہنگامہ ہوا، اور اس پہ پھر اشرفیہ کی طرف سے بھی کئی کتابیں لکھی گئیں اور لکھوائی گئیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ لکھیے اس پہ، ایک کتاب خانقاہ کی طرف سے آنی چاہیے، ایک کتاب آپ بھی لکھیے۔ لیکن میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لکھی جائے، بات کی جائے۔ خود میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میری پسند اور میرے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن مفتی صاحب کے آڈیو کی وجہ سے کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ہم سے کہا، تو مجھے بھی لگا کہ وضاحت کر دینی چاہیے کہ لوگوں کو صحیح سمجھ میں آ جائے۔ لیکن بہرکیف مجھ سے اپنے استاذ کی ایک نافرمانی ہو گئی تھی اس وقت۔ استاذ کا جو ہے ہمارے مفتی صاحب قبلہ کا حکم تھا کہ انیس عالم کے خلاف بھرپور لکھیے اور جتنا لکھ سکتے ہیں لکھیے، مواد ہم سے لیجیے۔ لیکن میں نے نہیں لکھا تھا، حالانکہ ایسا نہیں کہ اس کتاب میں صرف ان کے خلاف لکھا گیا تھا، خانقاہ عارفیہ کے خلاف بھی لکھا گیا تھا، لیکن ایسے مروں کو پتہ نہیں، جس کا نہ کوئی نام، نہ کوئی پتہ، نہ کہاں سے پیدا ہوا، نہ کہاں گیا، ان کے خلاف ہم لکھ کر کے ہم اس کو کیوں زندہ کریں؟ ایسے مرے لوگوں کے خلاف میں لکھتا نہیں، نہ بولتا۔ تو میں نے اس کو نہ لکھنا پسند کیا، نہ بولنا پسند کیا۔ اس پر بھی ایک طویل زمانے تک مفتی صاحب جو ہے خانقاہ سے اور ہم سے ناراض رہے کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں لکھا، آپ لوگوں کو اس جنگ میں آنا چاہیے تھا، کودنا چاہیے تھا۔ اس طرح کی ناراضگیاں ہیں جس کی وجہ سے مفتی صاحب قبلہ اگر ہمارا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، خانقاہ میں بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں، خانقاہ اتنی بڑی ہے بھی نہیں کہ پورا ہندوستان ایک ساتھ آ جائے گا۔ اچھا، ان کو آزادی ہے، ان کو آزادی ہے کہ آپ ملیں نہ ملیں، آزادی ہے، لیکن بغیر بنیاد کے کسی پہ گمرہیت کا الزام، کسی پر ضلالت اور وہابیت کا الزام، یا کسی مرد مومن سے قطع تعلق، یہ سب حرام کام ہے۔ اہل سنت پہ گمراہی کا الزام حرام کام ہے، اور یہ مفتی صاحب قبلہ پرنسپل ہو گئے ہیں شفیہ کہ ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ جو کھیل ان کے ساتھ کھیلا گیا تھا بریلی سے، اب یہ کھیل وہ دوسروں کے خلاف نہ کھیلیں۔ ایک زمانہ تک ان کو لوگوں نے چھانٹا، اب یہی کام یہ نہ اٹھائیں، یہ سبق سیکھیں۔ ان کو جتنا آئینہ دکھایا گیا ہے، اس کے بعد بھی شفیہ کے ارباب حل وقت کو اس بات کا شعور نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں امت میں اور خاص طور پہ اہل سنت میں ایک اتفاق کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ اس کے بجائے انتشار کی بات اگر وہ کر رہے ہیں اور آج بھی بائیکاٹ کرنے کی چکر میں ہیں، تو یہ بھول جائیں کہ ہمیں جتنا بائیکاٹ کر لیں، ہم کو بائیکاٹ کر دینے سے وہ چند جاہل ان کو تالیاں بجا دیں گے، لیکن ہمارے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے نہ تو خانقاہ عارفیہ کا کام بند ہوگا اور نہ بریلی میں ان کا داخلہ ہوگا۔ آج بھی چلے جائیں، علامہ مولانا جو ہے اسد رضا خان صاحب، اختر رضا خان صاحب کے تاج الشریعہ کے جو جانشین ہیں، چلے جائیں ذرا کہ ہم نے سید سراواں کے خلاف بول دیا، چلے جائیں۔ اور ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ طاہر القادری کے صاحب سے ملنے کے لیے خود بھی بے چین تھے۔ یہ اپنی گمراہیت کا حساب کب دیں گے؟ اگر خانقاہ عارفیہ لوگوں سے ملنے ملانے کی وجہ سے، طاہر القادری سے نرم رویہ رکھنے کی وجہ سے اگر خانقاہ عارفیہ ہے، تو آج جناب خود نرم رویہ رکھتے ہیں۔ خطیب الہند علامہ عبید اللہ خان اعظمی کی بات کر لیں، جن کے سامنے دم نہیں مار سکتے، یہ کچھ بول نہیں سکتے، اور آج بھی عبید اللہ خان اعظمی جامعہ اشرفیہ کے اسٹیج کے خطیب خصوصی ہیں، اور الحمدللہ ان کا تعلق خانقاہ عارفیہ سے بھی ہے، ان کا تعلق طاہر القادری صاحب سے بھی ہے۔ خانقاہ عارفیہ کے بارے میں بھی جو ان کو بولنا ہوتا ہے کھل کے بولتے ہیں، کسی سے خوف کھائے بغیر، ڈرے بغیر، اور طاہر القادری صاحب کی بھی حمایت میں جو بولنا ہوتا ہے کھل کے بولتے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ان کی بہت تفصیلی ویڈیو طاہر القادری صاحب کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے بہت کھل کے کہا کہ پچھلی صدی میں جو کام اعلیٰ حضرت نے وہابیت کے خلاف کیا اپنے قلم سے، آج کی صدی میں وہی کام طاہر القادری صاحب اپنے قلم اور اپنی زبان سے کر رہے ہیں۔ یہ بہت کھل کے انہوں نے بات کی، اور یہ سب یوٹیوب پہ موجود ہے۔ خانقاہ عارفیہ کے حوالے میں جو آتے ہیں بولتے ہیں، وہ سب چھپی ہوئی ہے اور یوٹیوب پہ سب موجود ہے۔ جامعہ اشرفیہ میں جاتے ہیں، ان کے تعلقات برملا ہیں۔ تو اگر خانقاہ عارفیہ گمراہی یا وہابیت کے دہلیز پہ جا رہا ہے، تو خانقاہ عارفیہ کو چھوڑ دیں، اس کو گمراہ ہونے دیں، اپنی گمراہیت کی خبر لیں۔ وہ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ وہ کیوں گمراہوں سے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں گمراہوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں؟ یہ باتیں مولانا، یہ تو وہ ہیں جو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे छपी हुई हैं, मैंने उसकी मिसालें पेश की। वरना मुफ्ती साहब क़िबला के बारे में जो अनप्रिंटेड हैं उसको तो मैं पेश ही नहीं करूँगा जब तक कि मुफ्ती साहब कभी मुझे मजबूर ना करें। वरना पसे पर्दा कहानियाँ और भी बहुत तफसीली हैं जिसको मैं पसे पर्दा वाली कहानी मैं लेके नहीं आ रहा हूँ। मैं वो बातें कह रहा हूँ कि जो छपी हुई हैं और प्रिंटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मौजूद हैं। और ये इन बातों से मुफ्ती साहब की ना मेरा मकसद तौहीन है ना तज़लील है। मुफ्ती साहब मेरे वाजिबुल एहतराम उस्ताद कल भी थे, आज भी हैं। मेरा मकसद उनको ये पैगाम देना है कि भाई आपको लोगों ने छांटा, आप दूसरे को छांट रहे हैं, आपका बाइकाट दूसरों लोगों ने किया, आप दूसरों का बाइकाट कर रहे हैं। पहले अपनी सफाई दे दीजिए, फिर दूसरों की सफाई दीजिए। और अगर आपकी रविश यही है कि आप दूसरों की काट छांट करते रहिएगा, तो फिर आप क्यों चिल्लाते हैं, आप क्यों चीखते हैं जब आपको छांटा जाता है, आपको काटा जाता है? आपको सब्र करना चाहिए, चूँकि कमा तदीन तो दान, जैसा आप दूसरों के साथ करिएगा वैसा आपके साथ किया जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए, किए जाने के बाद भी अगर आपको किया नहीं गया होता, आपके साथ ये सारी कार्रवाइयाँ नहीं हुई होती, तो मैं ये धमकी देता। लेकिन ये सब तो हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको सुन्नियत में इत्तेहाद इत्तेफाक का दर्स नहीं मिल रहा है, आप इन वाक़यात से सबक नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप उम्र की जिस मंजिल पे हैं, इस मंजिल के बाद फिर और भी इस्लाह का मौका नहीं आएगा।